اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ قرآنی صورتوں کا تعارف اور چند وظائف صورتوں میں سے آج اس ترتیب میں جس صورت کا نمبر آتا ہے یہ ایسا سورہ واحد قرآن مجید میں ہے کہ جس کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر نہیں ہے۔ یہ واحد سورہ ہے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے خالی ہے، یعنی کہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں سورہ توبہ، قرآن کریم میں انتہائی اہم سورہ۔ جس طریقے سے اپنے گزشتہ ویڈیو کے اندر جہاں پر سورہ انفال کا ذکر کیا گیا وہاں پر بھی سورہ توبہ کو ساتھ ذکر کیا گیا تھا معصومین علیہ السلام کی ارشادات کی روشنی میں، کہ اس کو سورہ انفال جو اس سے پہلے سورہ ہے اس کے ساتھ ملا کر تلاوت کرنا، ہر ماہ کم از کم ایک مرتبہ پڑھنا تاکیدی مستحب کہا گیا ہے کہ ایسا مستحب ہے جس کی بہت زیادہ تاکید ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ ان دونوں سورہ کی تلاوت کرنے والے کو شفاعت جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوتی ہے، اور بروز محشر جناب سرور کائنات گواہی دیتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں اس سورہ کا قاری منافق نہیں ہے۔ نفاق کو دور کرتی ہے، روحانی و جسمانی بیماریوں کو دور کرتی ہے، اور سب سے بڑھ کر جو سورہ توبہ کی تلاوت کرنا اپنا معمول بنا لیتا ہے جنت میں جو جائے گا وہ یقیناً جنتی کھانے سے اپنے آپ کو خوش کرے گا، اپنا وہاں پہ جنتی کھانے کھائے گا، مگر اس سورہ کی تلاوت کرنے والا جو جنتی کھانے کھائے گا وہ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ہمراہ بیٹھ کر کھائے گا، اور جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سورہ کی تلاوت کرنے والا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ سورہ مبارکہ اپنے اندر بہت سارے اہم واقعات سمیٹے ہوئے ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں بہت ساری ایسی آیات موجود ہیں جس کے اوپر علماء نے بے انتہا کتابیں لکھی ہیں، جس کی تفسیر میں کئی علماء نے تفاسیر کی صورت میں کئی کتابوں کی جلدیں لکھ دی ہیں۔ اسی سورہ کے اندر ذکر ملتا ہے حاجیوں کو پانی پلانے کا، حج کی اہمیت کا۔ اس سورہ میں احکام دین کا حکم ہے، اس سورہ میں تقلید کے وجوب کا حکم ہے، اس سورہ میں حلال و حرام سے بچنے اور اپنے خاندان والوں کو بچاتے رہنے کا حکم ہے، اس سورہ کے اندر ہجرت کی شب رسول کے سفر کرنے کا حکم ہے، اس سورہ کے اندر حکم دیا گیا کہ اب حرم کعبہ میں کوئی کافر جو ہے، کوئی غیر مسلم جو ہے وہ یہاں پہ داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی سورہ میں حاجیوں کو پانی کا پلانے کا تذکرہ جہاں پر آیا وہاں پر ایک آیت مجیدہ کا نزول ہوا۔ وقت نزول اور شان نزول کیا ہے؟ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی ڈیوٹی ہوا کرتی تھی کہ وہ حجاج جو حج کرنے کے لیے آیا کرتے تھے ان کو پانی پلایا کرتے تھے۔ ان کا مکالمہ ہوا ایک شخص سے جو چابی بردار تھا، جس کے پاس خانہ کعبہ کی چابیاں ہوا کرتی تھیں، اور وہ دونوں ایک دوسرے پر فخر و مباحثت کر رہے تھے کہ میری ڈیوٹی زیادہ افضل ہے، میری ڈیوٹی کا زیادہ ثواب ہے۔ پانی پلانے کا حضرت عباس فرماتے تھے کہ زیادہ ثواب ہے، وہ کہتا تھا کہ نہیں، خانہ کعبہ کی چابیاں میرے پاس ہیں تو اتنی بڑی سعادت جو میرے حصے میں ہے اس کا زیادہ جو ثواب ہے۔ جب یہ دونوں محو گفتگو تھے اور ایک دوسرے پہ اپنی ذمہ داری پر فخر اور مباحثت کر رہے تھے کہ جناب امیر علیہ السلام تشریف لے کر آئے، اور جناب امیر علیہ السلام نے جب ان کی گفتگو سنی تو جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی راہ میں جہاد کرنا آپ دونوں کے اعمال سے زیادہ افضل ہے۔ حضرت عباس نے یہ بات سنی، جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے کر گئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نے کہا کہ پانی پلانے کا زیادہ اجر ہے، وہ کہتا ہے کہ خانہ کعبہ کی چابیاں پاس ہوں تو اس کا زیادہ اجر ہے، جبکہ جناب امیر علیہ السلام جو اس وقت وہاں پر آ گئے رسول خدا کے ساتھ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے کہ فرماتے ہیں کہ جنگ میں، جہاد میں
راہ خدا میں لڑنا جو اس کا زیادہ ثواب ہے، اس وقت اس آیت مجیدہ جسے آیت سکات الحاج کہا جاتا ہے، اس کا نزول ہوا، جس میں پروردگار نے ارشاد فرمایا کیا آپ کی نظر میں برابر ہے حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد الحرام کے کاموں کو انجام دینا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اور خدا پر اور اس کے رسول پر یقین رکھنا، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا؟ مجھ خدا کی نظر میں تو یہ کام برابر نہیں ہے۔ یعنی کہ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا جہاد بالسیف جو ہے، اس کی فضیلت کو پروردگار نے اس آیت میں ظاہر کیا۔ جتنا بیان کیا جائے کم ہے۔ کاش ہماری محفلیں ایسی بنیں، کاش ہمارے مساجد اور امام بارگاہوں کے ماحول ایسے بنے کہ وہاں پر ایسی مجالس منعقد کی جائیں جہاں پر ایسے پروگرام متعارف کرایا جائے کہ بتایا جائے کہ جو آپ پڑھتے ہو اس کے اندر راز کتنے کتنے چھپے ہوئے ہیں، جو معصومین علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ اسی کے اندر اسی سورہ میں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کہ جس کے اندر آل محمد علیہ السلام کی حقانیت اور آل محمد علیہ السلام کی صداقت کی گواہی دی ہے۔ اسی سورہ کے اندر جناب سرور کائنات نے حضرت ابوبکر سے کہا تھا کہ غار میں جب وہ گھبرا رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے، تسلی دی کہ پریشان نہ ہو، گھبرا نہیں، کہ پروردگار ہمارے ساتھ ہے، پروردگار ہمارا حامی و ناصر ہے۔ تو پروردگار نے اطمینان، امن اور سکون جو ہے وہ عطا کیا جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سورہ مبارکہ کی بے حد فضیلت اور بے حد اس کے اندر جو راز چھپے ہوئے ہیں، پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کو اس طریقے سے پڑھیں، اس کو سمجھنے کے لیے، اس پہ تدبر و غور و فکر کرنے کے لیے پڑھیں۔ اسی سورہ مبارکہ میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ خاندان پورے کا پورا قبیلہ اگر راہ خدا میں تعلیم کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے نہیں نکل سکتا، تو کسی ایک کو چاہیے کہ اپنے خاندان میں سے نکلے، اور جب وہ علم سیکھ کر آئے تو اپنے خاندان والوں کو، اپنے قبیلے والوں کو بتائے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، تاکہ وہ لوگ خدا کی نافرمانی سے ڈریں۔ علم دین حاصل کرنے پر اتنی محکم آیت اس کے اندر یہ سورہ توبہ میں موجود ہے۔ اگر کسی شخص کو کسی درندے کا ڈر ہے، کسی کا خوف ہے، تو اس کو چاہیے کہ سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 128 اور 129 کی تلاوت کرے۔ اس کے علاوہ یہ دو آیات انسانی جسم میں کسی قسم کے کوئی جراثیم ہیں، کسی قسم کی کوئی بیماریاں ہیں، اس آیات کی تلاوت کرنے والے کو پروردگار شفا عطا فرماتا ہے۔ آج کل کے دور میں جیسے یہ کرونا اور کووڈ-19 کا جس طریقے سے شور مچا ہوا ہے، یقیناً کتاب خدا، ذکر خدا، کلام خدا یقیناً ہر ایک کے لیے روحانی شفا بھی ہے، جسمانی شفا بھی ہے۔ ان دو آیات کو سورہ توبہ کی 128 اور 129، ان دونوں آیات کی تلاوت کرتے رہنے سے انسان کو پروردگار ہر بیماری و جراثیم سے، ہر درندے کے شر سے، ہر مصیبت سے اپنی امان عطا فرماتا ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔